السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ حدیث نمبر 152 عن عبد الله بن عمرو بن العاص ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قد افلح من اسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه، رواه مسلم کتاب الزکاة۔ سیدنا عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فلاح پا گیا جو اسلام لایا اور جسے بقدر ضرورت رزق دیا گیا، اور جو اسے اللہ تعالی نے دیا اس پر اس نے قناعت کی۔ لفظی وضاحت، عن عبداللہ بن عمرو بن العاص، عبداللہ بن عمرو ابن العاص سے روایت ہے۔ بہت سے لوگ اس کو امرو یا عمرو پڑھتے ہیں، تو جب بھی عمر کے بعد واو آئے تو اسے عمر پڑھتے ہیں، عمر بھی نہیں پڑھتے، یا عمر نہیں پڑھتے، یا امرو نہیں پڑھتے۔ عمرو بن العاص، ان رسول اللہ، بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، قال فرمایا، قد تحقیق یا یقیناً، افلح فلاح پا گیا، کامیاب ہو گیا، کون؟ من اسلم، جو اسلام لے آیا، جس نے اپنا آپ اللہ کے سپرد کر دیا، ورزق کفافن، اور وہ رزق دیا گیا کفایت کرنے والا، کافی، ضرورت کے مطابق، یعنی اس کی دنیاوی ضروریات بآسانی پوری ہو جاتی ہیں، بہت زیادہ نہیں ہے اس کے پاس، لیکن جو کچھ ہے اسے کافی ہے، یا وہ اسے اپنے لیے کافی سمجھتا ہے۔ اور تیسری چیز، وَقَنَّعَهُ اللَّهُ، قناعت دے دی اس کو اللہ نے، اسلام بھی دیا، رزق بھی دیا، اور اس کے ساتھ قناعت دی۔ کس چیز پر قناعت؟ بما آتاہ، اس چیز پر جو اس نے اس کو عطا کی، یعنی جو کچھ بھی اس کو ملا، مال میں سے، اولاد میں سے، حالات میں سے، علم میں سے، تو اس نے اس پر اللہ کے فیصلے کو قبول کیا، اللہ کے دیے ہوئے پر وہ راضی ہو گیا، اللہ کی تقسیم کو اس نے قبول کر لیا، اللہ کے فیصلوں پر ناراض نہیں ہوا۔ تو اس باب سے متعلق جو چیز سامنے آتی ہے، یعنی غنا سے متعلق، وہ کیا ہے؟ حدیث کا آخری حصہ، کہ اللہ کے دیے پر قناعت۔ قناعت کیا چیز ہوتی ہے؟ قناعت ہوتی ہے اللہ کی تقسیم پہ راضی ہونا، جو ملا ہے اس پر شکر گزار ہونا۔ قانع شاکر ہوتا ہے، شکر گزار ہوتا ہے۔ انسان دو چیزوں کے درمیان، ایک طرف دنیا ہے اور دوسری طرف آخرت ہے۔ ان دونوں سے متعلق انسان کے کئی رویے ہو سکتے ہیں۔ مثلاً یہ کہ انسان دنیا پر توجہ زیادہ دے اور آخرت پر کم۔ ایک طریقہ تو یہ، کیا؟ دنیا زیادہ اہم اور آخرت کم اہم۔ دوسرے، آخرت زیادہ اہم اور دنیا کم اہم۔ اور تیسرے، دونوں برابر برابر۔ تیسری کیفیت ممکن نہیں ہوتی۔ عموماً انسان یا تو دنیا کی طرف زیادہ جھک جاتا ہے، یا پھر آخرت کی طرف اس کا جھکاؤ زیادہ ہوتا ہے۔ اب انسان کی کامیابی کا انحصار دنیا یا آخرت میں اسی پر ہے۔ جو لوگ دنیا میں کامیاب ہوتے ہیں وہ ہر قیمت پر
اپنی دنیا کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے، خواہ اس کے لیے کچھ بھی قربان کرنا پڑے. بسا اوقات اپنی عزت، رشتہ دار، دوست، احباب، ہر چیز، انہیں اس کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی. ان کے سامنے کیا ہے؟ ان کی دنیا کے کچھ مقاصد، کچھ گولز، کچھ ایمز ان لائف، کہ انہوں نے مال میں یا کسی ڈگری میں یا کسی خاص مقام پر پہنچنے کے لیے ایک ٹارگٹ رکھا ہوتا ہے اپنا، اور اس کو حاصل کرنے کے لیے باقی ہر چیز کو سیکریفائس کرتے چلے جاتے حتیٰ کہ وہاں پہنچ جاتے. اسی طرح کچھ لوگوں کے لیے آخرت اہم ہوتی، اور وہ اس کو پانے کے لیے اپنی خواہشات اور اپنی باقی تمام چیزیں جو دنیاوی امور سے متعلق ہیں ان کو آرام سے قربان کرتے چلے جاتے. دنیا میں زیادہ ملے یا کم ملے انہیں اس پر پریشانی نہیں ہوتی، دنیا ان کا غم نہیں ہوتی. وَلَا تَجْعَلِ الدُّنْيَا أَكْبَرَ هَمِّنَا وَلَا مَبْلَغَ عِلْمِنَا، اور نہ وہ ان کے علم کا مبلغ ہوتی ہے. ان کے لیے اہم ترین چیز آخرت ہوتی ہے. ان کی ساری کوششیں خواہ وہ دنیا کی نظر آئے بظاہر، وہ بھی بالآخر اور دراصل آخرت ہی کے لیے ہوتی ہیں. وہ رہتے دنیا میں ہیں، دل ان کا آخرت میں اٹکا ہوا ہوتا ہے. نفع اور نقصان کے پیمانے دنیا کے اعتبار سے نہیں رکھتے بلکہ آخرت کے اعتبار سے رکھتے ہیں. اس چیز کو فائدہ مند سمجھتے ہیں جو آخرت میں فائدہ مند ہے، اور اس چیز کو اپنے لیے انتہائی نقصان دہ سمجھتے ہیں جو آخرت کے لیے نقصان دہ ہے، خواہ وہ دنیا کے اعتبار سے کتنا بھی بڑا فائدہ ان کو کیوں نہ معلوم ہو. وہ ان کو فائدہ نظر نہیں آتا، وہ ان کو سراسر نقصان نظر آتا ہے. مثلا حرام کا مال اس کا ڈھیر بھی ہو تو ان کے لیے کیا ہے؟ بیکار چیز ہے، وہ اس پر کبھی بھی راضی اور خوش نہیں ہو سکتے. لیکن حلال میں اگر بہت قلیل بھی ہے تو اس پر مطمئن، شکر گزار اور خوش نظر آتے ہیں، اور اسے اللہ کا فیصلہ سمجھ کر قبول کرتے ہیں، اس پہ راضی رہتے ہیں، مطمئن ہوتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ جس شخص نے آخرت کو اپنا فکر اور ہم بنا لیا اور دنیا کے تھوڑے پر بھی راضی ہو گیا تو اللہ اس کا دل اطمینان سے بھر دیتا ہے، اسے قناعت نصیب کرتا ہے. کیونکہ حرص و ہوس سکون لوٹنے والی ہے، اطمینان اور چین ختم کر دیتی. تو اسی لیے یہاں کامیاب انسان کی صفات بتائی جا رہی ہیں کہ کامیاب کون ہے. Who is successful؟ سکسیس کا معیار کیا ہے؟ کامیاب وہ ہے جس کو اللہ قناعت دے دے، اطمینان قلب دے دے، شکر گزار دل دے دے، اور وہ ہمیشہ ہمیشہ کے فائدوں کے لیے سوچنے والا بن جائے اور اپنی ساری کوششوں کا مرکز و محور اس طرف فوکس کر دے، اسی کے گرد جمع کر دے. تو ایسا شخص کون ہوتا ہے کہ وہ جو کچھ اس کے پاس ہے اس کو کافی سمجھتا ہے. اور کافی سمجھنے میں کس طرح؟ اس سے اگلی حدیث دیکھیے کہ آپ نے فرمایا تم میں سے جو کوئی جسم کی تندرستی اور گھر میں امن کے ساتھ صبح کرے اور اس کے پاس اس دن کا کھانا بھی ہو تو گویا ساری دنیا اس کے لیے اکٹھی ہو گئی. کہ صحت و سلامتی ہے، امن ہے، اور کھانے کے لیے بھی ہے ایک دن کے. تو اس درجے کی زندگی پر جو راضی ہو جائے، اسے کافی سمجھے، ایسا ہی شخص دراصل قناعت کرنے والا ہے. اس کو قانے کہتے ہیں. اور جو کل کے غم میں مبتلا رہے اور آئندہ زندگی کے لیے فکر مند رہے اور اس کی فکر میں آج کا کھایا وہ بھی اس کو نہ لگے اور وہ اس کی صحت کی بربادی کا باعث بنے، تو ایسا شخص قانع نہیں ہو سکتا. اور جو قانع نہیں وہ کامیاب بھی نہیں. اس نے کیا حاصل کیا؟ جس کے پاس سکون قلب نہیں، اس کے پاس ساری دنیا بھی ہو تو اس کے لیے ناکافی. اور جس کو اطمینان قلب مل گیا، اللہ کے فیصلوں پہ وہ راضی ہو گیا، اس کے لیے گویا ساری دنیا اس کے قدموں میں اکٹھی ہو گئی. زبور کی ایک کوٹیشن ہے کہ القانع غنی ولو کان جائعا،
قانع ہی غنی ہوتا ہے. ہم غنا کے بارے میں پڑھ رہے ہیں نا کہ اصل غنی کون ہے؟ وہ جو قناعت رکھتا ہے. ولو کان جائعا، خواہ وہ بھوکا ہی کیوں نہ ہو، یعنی اس کا پیٹ خالی ہی کیوں نہ ہو، لیکن وہ پھر بھی اللہ سے شکوہ نہیں کرتا، پھر بھی وہ روتا نہیں کہ مجھے اتنا کیوں نہیں ملا کہ میں پیٹ بھر سکوں. تو ایسا ہی شخص اصل میں دولت مند ہے. اور حقیقت یہ ہے کہ غنا کو دراصل قناعت میں رکھ دیا گیا ہے، کیونکہ چیپٹر ہے نا غنا کے بارے میں. تو غنا اور قناعت کا چولی دامن کا ساتھ. اصل غنی وہ ہے جس کے اندر قناعت ہے. اور یہ کب ہوتا ہے؟ جب انسان اس کی طرف نظر رکھے جو اللہ کے پاس ہے، اور اس کی طرف سے بے نیاز ہو جائے جو لوگوں کے پاس ہے، جو دوسروں کے پاس ہے. کیونکہ جب انسان اپنے سے زیادہ والوں کے پاس جو کچھ ہے اس کو دیکھتا ہے تو اس کے دل کے اندر غم میں اضافہ ہوتا ہے، جلن اور کڑن کا شکار ہوتا ہے، خواہ وہ کسی بھی معاملے میں. یاد رکھیے کہ یہ سب کچھ صرف رزق سے متعلق نہیں، مال روپے سے متعلق نہیں، اس کا تعلق ہر طرح کی نعمتوں سے ہے. مثلا اگر ایک شخص اس کے پاس صرف بیٹیاں اور دوسرے کے پاس بیٹے بھی ہیں اور بیٹیاں بھی ہیں. اب ایک شخص جس کے پاس کچھ بھی نہیں، تو اب یہ تین طرح کے لوگ ہیں نا. اب ان میں سے کامیاب کون ہے؟ کامیاب وہ ہے خواہ اس کے پاس کچھ بھی نہ ہو پھر بھی وہ اللہ کے فیصلے پر راضی ہو. اور ناکام ہے وہ جس کے پاس بیٹے بھی ہیں اور بیٹیاں بھی ہیں اور پھر بھی وہ خوش نہیں. اور ناکام ہے وہ جس کے پاس بیٹیاں تو ہیں بیٹے نہیں، اور ہر وقت وہ ان کی طرف دیکھ رہا ہے جن کے پاس بیٹے ہیں اور وہ اپنی بیٹیوں کی قدر نہیں کرتا، اور ہر وقت جلن اور کڑن کا شکار. کیا اکثر لوگوں کی پریشانی انہی چیزوں کے گرد نہیں گھوم رہی ہوتی؟ یہ کس کا فیصلہ ہے کہ اللہ کس کو کیا دے؟ قرآن کیا بتاتا ہے؟ جس کے لیے چاہے بیٹیاں دے، جس کے لیے چاہے بیٹے، جس کے لیے چاہے ملا جلا کے دے، جس کو چاہے بانجھ کر دے، کچھ بھی نہ. کس کا فیصلہ؟ تو پھر غنا کیا ہوئی؟ کہ اللہ کے فیصلے پہ رضامند ہونا. القانع غنی ولو کان جائعا، خواہ اس کے پاس کچھ بھی نہیں پھر بھی راضی ہے. یہ ہے دراصل غنا. اسی طرح باقی چیزوں کے معاملے میں بھی، صرف مال نہیں، صرف اولاد نہیں، کوئی بھی چیز جو کسی کو ملی ہو. اللہ نے نعمتیں تقسیم کی ہیں، روزیاں تقسیم کی ہیں، اولاد کی تقسیم اس نے اپنے ہاتھ میں رکھی ہے، مختلف کاموں اور ذہنی صلاحیتوں کی تقسیم بھی اس کی طرف سے. آپ نے دیکھا ہوگا کچھ لوگ ایک سبجیکٹ میں اچھے ہوتے ہیں، کچھ دوسرے میں اچھے ہوتے ہیں، کوئی ایک فیلڈ میں بہت آگے چلا جاتا ہے، کوئی دوسرے میں بہت مہارت پیدا کر لیتا ہے. یہ بھی کیا ہے؟ دراصل اللہ کی تقسیم. اب اگر انسان اس پر توجہ نہ کرے جو مواقع اس کو ملے، جو اپرچونٹیز اس کو ملی ہیں نیکی کمانے کی، اور صرف نظر اس پہ رکھے جو دوسروں کو ملا ہوا ہے، کیا ہوگا؟ کبھی خوش رہ سکتا ہے ایسا انسان؟ ہر وقت جلن اور کڑن کا شکار رہے گا، اور اس کے دل سے اطمینان قلب رخصت ہو جائے گا، سکون لٹ جائے گا. ایسا شخص کہاں سے کامیاب ہو سکتا ہے جس نے ساری زندگی صرف جلن کڑن سے گزاری اور اللہ کے فیصلوں کو قبول نہ کیا، اللہ کی تقسیم پہ راضی نہ ہوا کہ تو نے اس کو وہاں کیوں بٹھایا اور مجھے یہاں کیوں بٹھایا، اسے وہاں کیوں رکھا اور مجھے یہاں کیوں رکھا. ہر وقت اس کے اندر ایک کیوں کا ہی سوال رہے. تو ایسا شخص دنیا میں بھی خوش نہیں، اور جو دنیا میں اللہ کے فیصلوں پہ راضی نہیں، وہ کل اللہ کے فیصلوں پہ کہاں راضی ہو سکتا. اللہ کو جو راضی کرے اللہ اسی کو راضی کرتا ہے. اور اللہ کس میں راضی ہوتا ہے؟ بندے کی تسلیم کی خو پر، اسلم تو کہنے پر. من اسلم، جو اپنا آپ اللہ کے حوالے کر دے، جو اللہ کے فیصلوں کو مان جائے، قبول کر لے. بات یہ ہے کہ انسان کی ویکنس ہے دنیا کی محبت، دولت کی محبت، ظاہری چیزوں سے متاثر ہونا. اب کیا ہوتا ہے؟ انسان جو ہی کوئی چیز دیکھتا ہے تو فوراً اس سے مروب ہو جاتا ہے، متاثر ہو جاتا ہے،
پھر اس کی تمنا کرنے لگتا ہے کاش یہ میرے پاس بھی ہوتی. پھر کہتے میرے پاس کیوں نہیں, اور پھر وہ مسلسل ایک مشکل کا شکار رہتا ہے. اب اس کا علاج کیا ہے؟ ایسے شخص کا کیا علاج ہو سکتا ہے؟ چلے کسی کا نہیں, اپنا ہی ہم کرتے ہیں سب. اپنے اطمینان قلب کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ کیا ہونا چاہیے؟ روٹ کاز کیا ہے؟ روٹ کاز دنیا کی محبت ہے. اور انسان دنیا کی محبت سے کس طرح آزاد ہو سکتا ہے؟ دنیا کی حقیقت کو سمجھ کر کہ دنیا کیا چیز ہے جس کے پیچھے میں مر رہا ہوں. کیا چیز ہے وہ دنیا؟ کس سے تشبیہ دی گئی سب معلوم ہے نا, لیکن جب عمل کا وقت آتا تو بھول جاتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بھی مثال دی ہے کہ ایسے ہے دنیا کی مثال جیسے ایک مسافر کسی سایہ دار درخت کے نیچے تھوڑی دیر کے لیے آرام کرے اور پھر اپنی منزل کی طرف چل پڑے. ہم سب کے لیے دنیا یہی کچھ ہے. ہم تھوڑے دن کے لیے آئے ہیں یہاں اور چند لمحوں کی بات ہے اور پھر آگے جانا ہے. منزل کہیں اور ہے, یہ منزل نہیں ہے. لیکن چونکہ ہم نے اس کو منزل سمجھا ہوا اور جو یہاں ہے بس وہی ہماری کامیابی, اگر مل گیا تو, اور اگر ہم پیچھے رہ گئے تو شاید ہم سب سے ناکام ہیں. یہ بہت بڑی بھول ہے جس میں انسان بار بار مبتلا ہو جاتا ہے, بار بار جس کا شکار ہو جاتا ہے, اور جس کے نتیجے میں پھر وہ جلن اور کڑھن اور غم اور رنج کا شکار ہوتا ہے. اور اس کا تعلق تقدیر کے فیصلوں کو قبول کرنا بھی ہے. اللہ نے جس کو جو شکل و صورت چاہی دی, جیسا رنگ چاہا دیا, جہاں چاہا پیدا کیا, جیسی چاہے نعمتیں دی. یہ اللہ کے فیصلے, اس میں انسان کا اختیار نہیں ہے, اور اللہ کے فیصلوں کو انسان نہیں تبدیل کر سکتا. اس کی تسلی اور اطمینان کس میں ہے؟ قبول کرنے میں, اسلم تو کہنے میں. یہ اپنا تجربہ بتا رہی ہیں کہ جب یہ کورس شروع ہوا اور کلاس میں کچھ لوگ بہت اچھے جواب دیتے تھے اور یہ نہیں دے پاتی تھی تو ان کو بہت تکلیف ہونا شروع ہو گئی, اور یہ روئی بھی اس پر اور پریشان بھی ہوئی. پھر انہوں نے ایک کاغذ پر لکھا کہ اللہ نے جو عقل مجھے دی ہے میں اس کے مطابق سوچوں گی اور میں اس کو استعمال کروں گی, اور جو کسی کے پاس ہے اس پر پریشان نہیں ہوں گی. اور یہ صرف اس معاملے میں نہیں, ہر معاملے میں ہماری اکثر بے چینیوں کا سبب کیا ہے کہ ہم دوسروں کو دیکھتے رہتے ہیں. چاہے کوئی بھی معاملہ ہو, اس کے پاس کیا ہے, وہ کیا کر رہا ہے, یہ کیسے زندگی بسر کر رہا ہے, یہ کام کر رہا ہے تو میں کیوں نہیں کر رہا. ہمیں کیا معلوم کس کی کون سی نیکی قبول ہو, کہاں سے. کیا وہ حدیث نہیں آتی کہ جس میں ایک شخص نے ایک پیاسے کتے کو پانی پلایا اور وہ اس پر بخش دیا گیا. وہ تو کوئی بہت بڑا علامہ اور اسکالر نہیں بنا تھا, وہ بہت بڑے بڑے کارنامے اس نے نہیں کیے تھے. ہمیں کیا چاہیے؟ بخشش نہیں چاہیے, یا بخشش سے زیادہ بھی کچھ اور چاہیے. آپ کو معلوم ہے کہ بخشش کا معاملہ کتنا مشکل معاملہ ہے. جب قرآن میں یہ آتا نا یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء, ٹوٹل اللہ کی مشیت پہ جو چاہے کرے, کوئی اس کے فیصلے میں مداخلت نہیں کر سکتا. تو روح کانپ اٹھتی ہے کہ اگر ہمارے بارے میں اللہ نے نہ چاہا تو کیا بنے گا؟ ہے کوئی جو اللہ پہ غالب آ کے اس کے فیصلے کو بدل سکے؟ نہیں. تو بعض اوقات بظاہر دیکھنے میں بڑے بڑے کام اور بڑی بڑی نیکیاں انسان کے لیے فائدہ مند نہیں ہو سکتی, اور ایک چھوٹا سا چھپا ہوا معمولی سا کام, ہمیں تو کسی انسان کو پانی پلانا پڑے تو بعض اوقات ہم اس پہ بھی تنگ ہوتے ہیں کہ اب یہ پھر مجھے یہ ڈیوٹی دینا پڑ رہی ہے, جبکہ وہاں اس شخص کی بخشش کا ذریعہ کیا بنا؟ کتے کو پانی پلانا, کیونکہ بھی اللہ کی مخلوق ہے نا. بظاہر دیکھنے میں کوئی بہت بڑا کارنامہ ہے. کوئی شخص اگر کسی کتے کو کچھ کھلا پلا رہا ہو تو آپ کہیں گے کہ بڑی نیکی کر رہا ہے, کوئی توجہ بھی نہیں کرے گا کہ کیا کر رہا ہے. لیکن اللہ تو دلوں کے حال دیکھتا ہے نا کہ کون کس دل سے کیا کر رہا ہے. اور اگر ہم دل سے راضی نہیں ہیں تو تہجد پڑھنا بھی فائدہ مند نہیں, بڑے سے بڑا مال خرچ کرنا بھی فائدہ مند نہیں. اصل چیز ہے دل کی رضا, اللہ کے فیصلوں کو قبول کرنا.
ان مواقع سے فائدہ اٹھانا جو ہمیں ملے، اس پہ نظر نہ رکھنا جو دوسروں کے پاس ہے. دنیا کی محبت کی بات ہو رہی تھی نا، تو اس میں ایک اور حدیث جو مشہور ہے آپ نے سنی ہوگی، حضرت ابن عمر سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا مونڈھا پکڑ کر ان سے کہا کہ دنیا میں اس طرح رہو جیسے تم اجنبی ہو، تمہارا اس سے کوئی تعلق نہیں، یا راستہ طے کر رہے ہو، مسافر. ابن عمر کہا کرتے تھے جب شام ہو جائے تو صبح کا انتظار نہ کرو، اور جب صبح ہو جائے تو شام کا انتظار نہ کرو. ہم میں سے کتنے ہیں جو اس طرح زندگی بسر کر رہے ہو؟ قناعت کی دشمن کیا ہے؟ طول العمل، لمبی امیدیں رکھنا، یہ بھی کروں گا وہ بھی کروں گا، لمبی لمبی پلاننگ کرنا، لانگ ٹرم پلاننگ میں کھوئے رہنا، حال کو بھول کے صرف مستقبل کی پریشانیوں میں رہنا. صحت میں مرض کے زمانے کے لیے جمع کر لو اور زندگی میں موت کے لیے جمع کر لو. کیا مطلب ہے اس کا؟ یعنی اپرچونٹیز کو استعمال کرو، مواقع کو استعمال کرو. تو فلاح کا راستہ کسی چیز کی کثرت میں نہیں ہے، فلاح کا راستہ کس میں ہے؟ قناعت میں ہے. فلاح کا راستہ قناعت کے ذریعے ہو کے جاتا ہے، کثرت کے ذریعے نہیں ہوتا. اب آپ دیکھیں کہ یہ جو حدیث ہے کہ اس طرح زندگی بسر کرو گویا تم راستہ عبور کر رہے ہو، مسافر ہو. اور ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ تمہارے پاس اتنا ہی سامان ہونا چاہیے جیسے ایک مسافر کے پاس ہوتا ہے. زاد الراکب، مسافر کتنا کچھ اٹھا کے لے جاتا، کتنا ہوتا ہے مسافر کے پاس؟ جی کم سے کم ہوتا ہے نا. اب اگر ہمیں گھر شفٹ کرنا پڑے تو کیا حال ہوتا ہے؟ واقعی مسافر جتنا سامان ہے ہمارے پاس نہیں. اگلی حدیث نمبر 153 عن سلمة بن عبید اللہ بن محصن الانصاری عن ابیہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اصبح منکم معافا فی جسدہ آمنا فی سربہ عنده قوت یومہ فکأنما حیزت لہ الدنیا. رواہ ابن ماجہ کتاب الزہد. سیدنا سلمہ بن عبید اللہ ابن محصن الانصاری اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے جو کوئی جسم کی تندرستی اور گھر میں امن کے ساتھ صبح کرے اور اس کے پاس اس دن کا کھانا بھی ہو تو گویا ساری دنیا اس کے لیے اکٹھی ہو گئی. لفظی وضاحت، ان سلمة بن عبید اللہ ابن محصن الانصاری، یہ ان کے نام اور والد کا نام اور ان کی نسبت انصاری. ان ابی ہی، وہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں. والد کون ہے؟ عبید اللہ بن محصن. قال، وہ کہتے ہیں، کون؟ والد. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من اصبح، جس نے صبح کی، منکم، تم میں سے، یعنی اس حال میں، معافن، کہ وہ عافیت میں ہے، فی جسدہ، اپنے جسم کے معاملے میں، یعنی صبح اٹھا ہے اور عافیت کے ساتھ اٹھا ہے، کوئی سر درد نہیں تھی، کوئی جسم میں درد نہیں تھی، کوئی ایسی کمزوری نہیں تھی، کوئی چکر نہیں آئے، کچھ نہیں، فریش اٹھا. آمنن فی سربہ، امن والا ہے اپنے گھر میں. سرب کا لفظ جو ہے یہ سربا سے ہے. قرآن مجید میں کہاں استعمال ہوتا ہے؟ فاتخذ سبیلہ فی البحر سربا، سورۃ کہف میں. تو سربا کا معنی ہوتا ہے گھستے چلے جانا، گھستے چلے جانا. سراب بھی ہوتا ہے نا، تو سراب میں بھی کیا ہوتا ہے؟ آپ اس میں گھستے چلے جاتے ہیں اور وہ آگے سے آ کے نہیں دیتی. تو سرب ہرنوں کے گلے کو بھی کہتے ہیں. گلہ، گلہ کیا ہوتا ہے؟ ہرڈ جیسے ہوتا ہے. عورتوں کی جماعت کے لیے بھی آتا ہے. اور یہاں اہل خانہ مراد ہے، گھر والے بھی گلے کی طرح ہی ہوتے ہیں نا. آمنن فی سربہ، جو اپنے گھر میں امن کے ساتھ ہے، گھر والے ہیں اس کے پاس. یعنی بعض اوقات آپ اٹھتے ہیں تو اکیلے ہوتے ہیں، لیکن بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ گھر بھرا ہوا ہوتا ہے. آپ اٹھتے ہیں، آپ کے بال بچے، آپ کے رشتے دار، عزیز سب. تو اس صورت میں جب آپ صبح اٹھتے ہیں تو آپ کے دل کی حالت کیا ہوتی؟ مختلف ہوتی ہے نا.
جب آپ گھر میں تنہا اکیلے اٹھیں اور جب اٹھیں اور گھر میں چہل پہل ہو، زندگی کے آثار نظر آئیں. اندہ قوت یومہ، اندہ اس کے پاس، قوت خوراک ہو. قوت کہتے ہیں گزارے کے لائق کھانا، یہ ضرورت کے لائق کھانا. فکأنما، پس گویا کہ، حیزت، اکٹھی ہو گئی. اس مادے سے بھی قرآن مجید میں لفظ ہے متحیزن، حیزت لہ الدنیا، اس کے لیے اکٹھی ہو گئی یا اکٹھی کر دی گئی ساری دنیا. تو اس سے بھی کیا پتہ چلتا ہے کہ غنا کا کانسیپٹ اسلام میں کیا ہے، دولت مند ہونے کا معیار کیا ہے، کون دولت مند ہے، کون امیر ہے، کس کے پاس سب کچھ ہے، کون بادشاہ ہے؟ جس کے پاس صحت ہے. کیونکہ اگر صحت نہ ہو تو انسان کسی بھی چیز کو انجوائے نہیں کر سکتا. مثلاً آپ اگر بستر میں پڑے ہوئے ہیں، کتنے ہی لوگ ایسے ہیں نا جو صبح کرتے ہیں اور اپنے بستر سے اٹھ نہیں سکتے، اپنی ضروریات کے لیے دوسروں کے محتاج ہوتے ہیں. کئی لوگ ہسپتالوں میں پڑے ہوئے ہیں سال ہر سال کومے کی حالت میں، بے ہوش، کوئی موت و زندگی کی کشمکش میں، کوئی کسی تکلیف میں. کوئی اٹھتا ہے تو اٹھ جاتا ہے، اٹھ کے بیٹھ نہیں سکتا، اسے کسی کو اس کو اٹھانا پڑتا ہے، دوسروں کا محتاج ہوتا ہے. کئی لوگ اتنے بوڑھے ہو جاتے ہیں کہ اپنی سائیڈ نہیں بدل سکتے، کسی اور کو ان کی سائیڈ بدلوانی پڑتی. محتاجی کی کئی قسمیں ہوتی ہیں. تو جو شخص اپنے پاؤں پہ اٹھ گیا، خود اٹھ گیا سو کے، ایک طرح سے موت کے منہ سے اٹھتا ہے نا انسان، اٹھ گیا اور اس کے اہل و عیال بھی اٹھ گئے، گھر میں چہل پہل ہے، اور پھر سب سے پہلی ضرورت انسان کی کیا ہوتی ہے؟ کچھ کھائے پیے. یہاں پر آپ دیکھیے کہ اس کی مادی جسمانی ضرورت بھی پوری ہو رہی ہے، اس کی ایموشنل نیڈز بھی پوری ہو رہی ہیں، گھر والے موجود ہیں، اور اس کی خوراک کا سامان بھی ہے، اس کی پھر جسمانی ضروریات بھی پوری ہو رہی ہیں. فَكَأَنَّمَا حِيزَتْ لَهُ الدُّنْيَا، گویا ساری دنیا اسی کی ہو گئی، اس کے پاس سب کچھ. بات یہ ہے کہ انسان کے پاس اگر لالچ ہے، ہرس ہے، تو بہت کچھ بھی کافی نہیں، بہت کچھ بھی اس کے لیے کچھ نہیں، کہ اسے کچھ نظر ہی نہیں آتا نا. وہ کہتا ہے کیا ہے میرے پاس. لیکن جس کی سوچ اور جس کی نگاہ مثبت ہو، جو دیکھنے والی، جو نعمتوں پر نظر رکھے، اس کے لیے گویا سب کچھ. تو فرق کہاں ہے؟ فرق سوچ میں، فرق انسان کے اپنے اندر ہے. باہر کی دنیا تو ویسی ہی رہتی، ہم وہی ہوتے ہیں جو ہمارا اندر ہوتا ہے، جو ہم اندر سے ہوتے ہیں. ہمارے سارے رویے، ہمارا بیہیویئر، ہمارا ایٹیٹیوڈ، ہماری گفتگو، ہمارا سارا معاملہ، ہماری اداسی، ہمارا غم، ہماری خوشی، ہمارا غصہ، اریٹیشن، سب کا تعلق کس سے؟ باہر سے یا اندر سے؟ اندر سے. اگر اندر اطمینان ہے تو باہر جو کچھ بھی ہوتا رہے، کوئی شور ہنگامہ بھی ہوتا رہے، جیسے وہ واقعہ مشہور ہے، سب کو معلوم ہوگا کہ جہاز ڈوب رہا تھا اور ایک شخص آرام سے بیٹھ کے کتاب پڑھ رہا تھا، سب نے ادم مچا رکھا اور وہ اطمینان سے بیٹھا. کس چیز نے اسے مطمئن کر رکھا کہ اگر مرنا ہو تو مر جائیں گے، پھر اب چیخنے چلانے سے موت تو نہیں ٹلے گی، تو کیوں نہ اس وقت کو پازیٹیولی استعمال کر لیں. تو ایسا شخص مرتے دم تک مطمئن ہے اور حالت اطمینان میں جان دیتا ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربکی راضیۃ مرضیہ. تو اطمینان جو ہوتا ہے نا، یہ کسی ایموشنل اسٹیٹ کا نام نہیں ہوتا کہ آپ ایموشنلی کسی وقت بہت سیٹسفائیڈ ہوئے تو تھوڑی دیر کے لیے مطمئن ہو گئے اور وہ وہاں سے ختم ہوا تو پھر آپ وہیں پر آ کھڑے ہوئے زیرو پہ، اور پھر آپ ویسے ہی پریشان ہو گئے، خود بھی اور دوسروں کو بھی کرنا شروع کر دیا. یہ ایک کانسٹنٹ اسٹیٹ آف ہارٹ ہوتی ہے، ایک لائف سٹائل ہوتا ہے، ایک زندگی کا ایک رویہ ہوتا ہے. کیونکہ ایسے انسان کے اگر کوئی غم اور خوف اور پریشانیاں بھی تو وہ آخرت سے متعلق ہوتی ہیں، دنیا سے متعلق نہیں. اس کی مادی نگاہ جدھر جاتی ہے اس کو دیکھ کر سب اچھا کہہ کے مطمئن ہو جاتا ہے، کیونکہ ہر دن ایک نیا دن ہے اور ہر چیز کا مالک اللہ ہے. بیدہ الملک
وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. وہ اس پہ نظر نہیں رکھتا جو لوگوں کے پاس ہے، وہ اس پہ نظر رکھتا جو اللہ کے پاس ہے. انسان کو جب اپنی زندگی کا پتہ ہی نہیں کہ وہ ہے کتنی، ہمارے پاس تو کوئی گارنٹی نہیں نا کہ ہم 1 سال جئیں گے، تو پھر 1 سال کی فکر کس لیے؟ ہمیں تو یہ بھی نہیں پتا ہم ایک پورا دن بھی مزید جئیں گے یا نہیں. تو آج کا دن اگر ہے اور آج کی ضرورت کی چیز ہے تو کافی ہے. اگر کل کے لیے نہیں بھی تو کل کس نے دیکھی؟ کل ہم خود بھی ہوں گے، کسی کو نہیں پتا. جب ہماری زندگی ہمارے ہاتھ میں نہیں تو پھر ان چیزوں کا کیا بھروسہ جو ویسے ہی کسی کی وفادار نہیں. مال کے لفظ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ مال کا کیا مطلب ہوتا ہے اور ذہب کا کیا مطلب ہوتا ہے. ذہب گولڈ کا لفظ جب ذہب سے ہے، اور مال یمیل میل جھک جانے والی چیز، جدھر کسی کا بس چلا ادھر ہی جھک گیا. ضروری نہیں کہ وہ آپ ہی کے پاس رہے، کیونکہ جب دنیا ہر طرف پھیلی ہوئی ہوتی ہے اور سامنے بھی وہی، تو پھر آخرت نظر نہیں آتی نا. وہ سکڑے گی تھوڑی ہوگی تو پھر اس سے پیچھے بھی دیکھنے کے قابل ہوں. اصل میں ہماری زندگی تو وہ ہے نا جو لمحہ ہم اس وقت گزار رہے ہیں. نہ اگلے کی خبر ہے نہ پچھلا پاس ہے، وہ بھی گیا. ہر قانے غنی ہے لیکن ہر غنی قانے نہیں ہو سکتا. اگلی حدیث عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انظروا الى من هو اسفل منکم ولا تنظروا الى من هو فوقکم فإنه أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم رواہ الترمذی کتاب الزہد. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایسے لوگوں کی طرف دیکھو جو دنیا کے مال و اسباب کے لحاظ سے تم سے کمتر ہوں، اور ان کی طرف نہ دیکھو جو مال و دولت میں تم سے بڑھ کر ہوں. اس طرح زیادہ لائق ہے کہ پھر تم اللہ کی ان نعمتوں کی ناقدری نہ کرو جو اس کی طرف سے تم پر ہوئی ہیں. لفظی وضاحت عن ابی ہریرہ قال، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انظروا دیکھو، الا طرف، من جو، ہوا وہ، اسفل نیچے ہے. اسفل افعل التفضیل کا صیغہ ہے، یعنی کمپیریٹیولی تم سے کمتر ہے. منکم تم سے، ولا تنظروا اور نہ تم دیکھو، الا طرف، من اس کے، ہوا وہ، فوقکم تم سے اوپر. فإنہ پس بے شک وہ، اجدر قریب تر ہے، اللہ کے نہ تزدرو تم حقیر جانو، نعمت اللہ اللہ کی نعمتوں کو، علیکم جو تم پر ہے. یہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک لفظ اجدرو ہے، یہ ذرا سا نیا ہے لیکن یہ قرآن مجید میں بھی استعمال ہوا ہے. کہاں؟ سورۃ توبہ میں، سورۃ توبہ نے الاعراب واشد کفرا ونفاقا واجدر، ٹھیک ہے. اور تزدرو کا لفظ کہاں ہے؟ نوح علیہ السلام کی قوم نے کہا تھا نا کہ ان غریب لوگوں کو اپنی مجلس سے اٹھا دو، تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ لا تزدری اعینکم، تمہاری نگاہیں ان کو حقیر نہ سمجھے. تو ازدراء ہوتا ہے کمتر سمجھنا، معمولی سمجھنا. بہت ہی زبردست حدیث ہے اپنے معنی کے اعتبار سے اور بہت مشہور بھی ہے، لیکن عام طور پر ہم حدیث کا آدھا حصہ پڑھتے ہیں یا سناتے ہیں، اور وہ کیا، اپنے سے نیچے والے کو دیکھو اوپر والے کو نہیں دیکھ. لیکن حدیث کا مکمل جو پیغام ہے وہ نہیں ہوتا. کہیں ایسا نہ ہو کہ تم اللہ کی نعمتوں کو حقیر سمجھنے لگو، ناقدری کرو. تو انظروا الی من هو اسفل منکم، کیا یہاں مال کا ذکر ہے یا کسی اور چیز کا؟ ہر اعتبار سے، مثلا جسمانی صحت کے اعتبار سے. عام طور پر اگر کسی کو کوئی ایک بیماری ہوتی ہے تو اس بیماری کی تکلیف اپنی جگہ ہوتی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اور تکلیف بھی ہوتی ہے، اور وہ ہوتی ہے صحت مند لوگوں کو دیکھ دیکھ، یا نہیں کہ مجھے یہ کیوں ہوا، یہ سب اچھے بھلے، اور فلاں تو ایسے ایسے غلط کام کرتا ہے اور اس کو تو یہ بیماری ہوئی نہیں، فلاں تو ایسی ایسی بے احتیاطی کرتا ہے، بد پرہیزی کرتا ہے اور وہ اچھا بھلا ہے، اور میری زندگی تو ساری پرہیز میں کٹ گئی. اور بعض لوگ تو رونا بھی شروع کر دیتے ہیں اس وقت غم کے مارے کہ مجھے یہ بیماری کیوں لگ گئی. ٹھیک ہے، انسان دکھ تکلیف میں مبتلا ہوتا ہے اور آنسو بھی آ جاتے ہیں اپنی جگہ، لیکن کبھی کبھار تو ایسی کیفیت اگر ہو تو
انسان کمزور ہے، خلق الانسان ضعیفا، کوئی بات نہیں، لیکن اگر یہ ایک وتیرہ ہی بن جائے، روز کا قصہ بن جائے، اور ہر وقت انسان انہی باتوں کو سوچتا رہے، تو نتیجہ کیا ہوگا، نقصان کیا ہوگا؟ خود تو پریشان ہوگا، اپنے آس پاس والوں کی بھی زندگی حرام کر دے گا. کیونکہ جو ناشکرے لوگ ہوتے ہیں وہ صرف خود کو نہیں تکلیف دیتے، پورے ماحول کو بدمزہ کر دیتے ہیں. جسمانی تکلیفوں کے علاوہ کوئی اور مثال، کسی بھی چیز میں آپ کی مثال دیکھ سکتے ہیں. انسان جب کسی کی بھی کوئی نعمت دیکھتا ہے نا، فوراً حسد کا شکار ہو جاتا ہے اور فوراً رونا دھونا شروع کر دیتا ہے، اس کے پاس یہ میرے پاس کیوں نہیں، چاہے وہ ظاہر کرے یا نہ کرے. اور انسان یہ بھول جاتا ہے کہ جس کے پاس بھی کوئی نعمت ہے وہ دراصل کیا ہے، آزمائش ہے اس کے لیے، امتحان ہے اس کے لیے. تو میں امتحان کو دعوت دے رہا ہوں کہ میرا امتحان کیوں نہیں ہو رہا، مجھے کیوں نہیں ملا یہ سب. تو اس لیے کیا کہا گیا کہ اس کو دیکھو جس کے پاس یہ بھی نہیں جو تمہارے پاس ہے. انظروا الی من هو اسفل منکم ولا تنظروا الی من هو فوقکم. اور اس کو مت دیکھو، دیکھو بھی نہیں، کیونکہ دیکھو گے تو پھر رہ نہیں سکو گے. لیکن ہم دیکھنے سے بھی باز نہیں آتے. عموماً ہمارے تجسس کیا ہوتے ہیں؟ تجسس کی بیماری بھی ہر ایک کے اندر ہوتی ہے نا، کسی نہ کسی درجے میں. کس بات کا تجسس ہوتا ہے؟ کسی بھی چیز کے بارے میں، کہ جس میں بھی انسان دوسروں سے کمپیٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے، وہ اس کے بارے میں تجسس کرنے لگتا ہے. یہ کیا کر رہا ہے، وہ کیا کر رہا ہے، وہ کیا کر رہا ہے، اس کو کیا ملا، اس کو کیا ملا، اس کو کیا ملا. اور یہ سب کچھ کر کے دراصل انسان اپنی زندگی حرام کرتا ہے، کیونکہ وہ یہ بھول جاتا ہے کہ اس کو اللہ نے کیا اپرچونٹی دے رکھی، کیا موقع اس کو نیکی کمانے کا ملا ہوا ہے جس سے وہ فائدہ نہیں اٹھا رہا. کیونکہ ساری انرجی تو اسی میں لگ جاتی ہے نا، ساری قوت تو یہی ضائع ہو جاتی ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ بھی آزماتا ہے نا. جن نعمتوں کی ہم قدر نہیں کرتے پھر وہ بالآخر زیادہ عرصہ رہتی نہیں. نعمت کی حفاظت صرف شکر سے ہوتی ہے، نعمت کی حفاظت صرف شکر سے ہوتی ہے. اور شکر گزار انسان مثبت سوچ رکھتا ہے، منفی نہیں رکھتا. وہ ہر وقت روتا دھوتا نظر نہیں آتا. شکر گزار انسان کا چہرہ، اس کی مسکراہٹ، اس کا چلنا پھرنا، اس کی بات، اس کی ہر چیز میں ایک محبت ہوتی. اور ناشکرا انسان ہر وقت جلتا کڑتا نظر آتا ہے، کیونکہ وہ اللہ کی نعمتوں کو اپریشیٹ نہیں کر سکتا. وَلَا تَنظُرُوا إِلَىٰ مَنْ هُوَ فَوْقَكُمْ. اس کو دیکھو ہی نہ تاکہ نہ جلو، نہ مصیبت میں پڑو. اور انسان کے اسلام کا حسن کیا ہے؟ ترکہ ما لا یعنی، جو اس کے مطلب کی چیز نہیں اس کو چھوڑ دے. تو جب بھی انسان اوپر والے کو دیکھتا ہے تو شکایت پیدا ہوتی، اللہ سے بھی شکوہ، بندوں سے بھی شکوہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن مجید میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے سورۃ طٰہٰ آیت نمبر 131، وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ. کیا معنی؟ نگاہ اٹھا کے بھی نہ دیکھو. لا تمدن، مد ہوتا پھیلانا، نگاہ لمبی نہ کرو، دیکھو ہی نہ، جی بھر کے ہی نہ دیکھو، توجہ ہی نہ کرو. الی ما متعنا به ازواجا منه، جو بھی ہم نے ان کو دنیا کی زندگی کا رنگا رنگ سامان دے رکھا ہے. زہرۃ الحیات الدنیا، یہ دنیا کی زندگی کی رونق ہے. کس لیے دیا ہے؟ لنفتنہم فیہ، تاکہ ہم ان کو اس کے ذریعے آزمائیں، ان کا امتحان لیں. تو ہر شخص کے لیے کوئی بھی چیز جو اس کو ملی ہے وہ کیا ہے؟ دراصل فتنہ ہے. اور ایک دوسری جگہ آتا ہے نا، وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ. مت تمنا کرو اس چیز کی جو اللہ نے تم میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دے رکھی. علاج کیا ہے؟ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ، اللہ سے اس کا فضل مانگو، اسی میں تمہاری خیر اور بھلائی ہے. ہم تعویلیں بھی کر لیتے ہیں خود کہ نہیں، میرا اصل مقصد دنیا نہیں ہے، میرا مقصد کچھ اور ہے، اور میں اس کی وجہ سے بھی آخرت ہی چاہتا ہوں. بعض اوقات ہم خود کو بھی دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں، حالانکہ وہ آخرت نہیں ہوتی. وہ دنیا والوں کی نظر میں جس چیز کی ویلیو ہوتی ہے یا جس چیز کو وہ اہم سمجھتے ہیں، اس چیز کی ہمارے دل میں زیادہ اہمیت ہوتی. ایسا ہوتا ہے نا، دنیا والوں کی نظر میں کچھ چیزیں بڑی اہم ہوتی ہیں اور کچھ چیزیں ذرا غیر اہم ہوتی ہیں. تو ہم نیکی کے 20 مواقع چھوڑ کر بعض اوقات نیکی اور دین کے نام پر بھی
ہم ان چیزوں کے پیچھے پڑنے لگ جاتے ہیں جو دراصل تقسیم میں اللہ نے ہمارے حصے میں نہیں رکھی، کسی اور کے حصے میں رکھی ہیں. اسی لیے عام طور پر لوگ وہ کام کرنا پسند نہیں کرتے جو چھپا ہوا ہوتا ہے یا پیچھے ہوتا ہے. زیادہ تر لوگ کس چیز کی طرف دوڑتے ہیں؟ جو نمایاں ہوتا ہے، نظر آتا ہے، جس کو دنیا والے ویلیو کرتے ہیں. ذلت ہی ذلت ہے انسان کی اس میں کہ انسان دوسروں کو ملنے والی چیزوں کے اوپر نظر رکھے. اس میں عزت نہیں ہے. کسی انسان کی طرف دیکھنا ہو یا کسی چیز کی طرف دیکھنا ہو تو سب سے افیکٹو دیکھنا صرف 3 سے 5 سیکنڈ تک ہوتا ہے. اس سے زیادہ دیکھنا اور اس سے کم دیکھنا دونوں ہی ٹھیک نہیں. 3 to 5 سیکنڈ از فائن. اگر آپ اس سے زیادہ کسی کو دیکھ رہے ہیں، خواہ وہ کوئی چیز ہے، مثلا کسی نے کوئی زیور پہنا ہوا اور آپ ٹک ٹکی باندھ کے دیکھ رہے ہیں، یہ کیا ہے؟ حسرت کی نظر ہے نا. کسی کی شکل، کسی کے پاس کوئی چیز، کوئی بھی چیز اگر 3 to 5 سیکنڈ سے زیادہ دیکھ رہے ہیں تو نارمل نہیں، اور اسی طرح اس سے کم دیکھ رہے ہیں، نظر ہی نہیں ملا رہے تو وہ بھی نارمل نہیں. جی دونوں میں گڑبڑ. جی گاڑی ادھر چلی جاتی ہے اور ہم آگے جا رہے ہیں اور وہ پیچھے مڑ 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 کے دیکھے جا رہے ہیں کہ کہاں گئی. سورۃ القصص آیت نمبر 24. رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر. لوگوں کی طرف دیکھنے کی بجائے انسان اللہ کی طرف توجہ کرے، اس سے دعا مانگے کہ یا اللہ جو خیر تو مجھے دے میں اس کا محتاج ہوں، مجھے لوگوں کا محتاج نہ بنا. اوکے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.